حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبغض الفاحش المتفحش۔ امام سیوطی نے اس حدیث نقل کیتا، فرمایا اللہ تعالی ہر فوش کو گوئی کرنا والا بندہ جڑے زبان چو برے کلمات ادا کرے نا، گالیاں کڈنا، اللہ تعالی اس کا بغض رکھنا، اللہ تعالی اس کا بغض رکھنا۔ اور دوسری حدیث چہرے ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفاحش، فرمایا اللہ تعالیٰ اسا پسند نہیں کرے نا جڑا بندہ گالی کرنا، جڑا بندہ۔ اور میں تھوڑے کو پوچھا ذرا میری گل توجہ نہ سنے کہ جی اللہ بھی اسی ناپسندیدہ بن گئے ہوں، بلکہ اللہ ساڑے نال بغض رکھا کس وجہ تو؟ گالیاں کرنے دی وجہ تو۔ جس نہ اللہ بغض رکھ سی، جڑا رب دا ناپسندیدہ بندہ بن گئے سی گالیاں کٹ کٹ کے، تو جو رب دے حضور پیش ہو سی تو بات اس کے کیڑے سلوک دی توقع رکھنا۔ حضور کعبہ دیکھ کے فرما رہے ہیں تو کتنا پاکیزہ، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، والذی نفس محمد بیدیہ، اس رب کی قسم جس دے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا لحرمت المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ من کے مالہ و دمہ، فرمایا جڑی مومن دی عزت ہے نا وہ اللہ دے نزدیک تیرے تو بڑھ کی بھی زیادہ اور احترام آئی، کعبے تو بڑھ کی بھی مومن دی کیڑے عزت ہے۔ ایسی کی کریں نا گاہ کٹ کے اپنے مسلمان بھرا دی عزت حافظ میں آ دے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگاں نال اچھی گل کرو، لوگاں نال اچھی گل کرو۔ اور دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل دی، اس دے وچ رب تعالیٰ یہ فرمانا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندہ اے دس دیو یقول التی ہی احسن، او گل منہ چو کڈن جیڑی بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بہت ساری نعمت عطا فرمائیاں، اس زندگی اگر انسان اپنے آپ غور کرے تو بیرونی نعمت تو ایک طرف رہیاں، جڑا اللہ تعالیٰ نے انسان نو بنایا، اس کا جسم بنایا، اس کے ہاتھ پاؤں ظاہری اعضاء بنائے، انہاں دا کوئی مل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتان کہ اگر انسان انہاں تے غور کرنا شروع ہو جائے تو وہ ساری زندگی سجدے چ پیا رہے تو انہاں دا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے انسان جڑا خالی سانس لینا انسان تو وہ جڑا سانس اس دے اندر رہنا، اگر وہ باہر نہ آوے تو وقت موت ہے، تو جی باہر آیا تو اندر نہ جائے تو وقت بھی موت ہے۔ گویا بر ہر نفس دو شکر واجب است، امام سعدی فرمانے ہر سانس تے دو شکر واجب، دو شکر واجب۔ گویا دسنا یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمت انسان نو عطا کیتیاں، اور انہاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت زبان، ایک نعمت زبان، بولنے دی طاقت، قوت گوائی جڑی اللہ تعالیٰ اساں عطا فرمائیے، عطا کیتی۔ اور اس زبان دے نال بندہ کلمہ پڑھ کے کیا ہونا؟ مسلمان ہونا، حالت اسلام دے اندر آ رہنا۔ اسی زبان دے نال نکاح دے کلمات، اسی زبان دے نال طلاق دے کلمات، اسی زبان دے نال شکر کرنا، اسی زبان دے نال ناشکری کرنا۔ گویا انسان اس زبان دے نال اس زندگی دے اندر مختلف کلمات ادا کرنا۔ اور ساڑھے اس معاشرے جیڑی چیز میں محسوس کی تھی، ساڑھے اس گاؤں دے اندر بھی بہت زیادہ اسی گالم گلوچ کرنے، گالیاں کرنیاں، اور بعض اوقات جانوراں، ڈنگراں، بکریاں، مجھیاں کیا کرنا؟ گالیاں کرنیاں، اور اتنی گالیاں کرنیاں کہ وہ کسی حساب کتاب ہی
نہیں ہونا. انسان گل گل پہ اپنی اولاد اپنے گھر والا گالیاں کرنیاں. اور رب تعالیٰ قرآن کیا فرمانا جو کچھ بھی او بولنا الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظ من قول. فرمایا جڑا زبان چو او کلمات کر رہا کرامن کاتبین موجودن جڑا اس کا کی کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ کو پوچھا اے میرے صحابہ من المفلس. حضور نے پوچھا میرے صحابہ دسو غریب کیڑا بندہ, مفلس کیڑا, غریب کیڑا؟ صحابہ نے جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ صحیح مسلم دی حدیث ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب وہ بندہ نا جس کو پیسہ نہیں, لا درہم لہ ولا دینار, جس کو درہم دینار نہیں او کے غریب ہے. ساڑی بھی ایک تعریف ہے ساڑے ذہن بھی کہ جس کو پیسے نہیں ایسی اساں کیا آخنا ہے کہ اے غریب ہے. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے صحابہ غریب وہ نہیں ہے جس کو پیسے نہیں. فرمایا غریب اوے قیامت والے دہڑے اس میں رب دی بارگاہ. بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی اہمیت والی. اگر ایک حدیث بھی اسی ذہن وچ رکھ لوانا سارے بہت سارے اعمال ٹھیک ہو ونجن. حضور علیہ السلام نے فرمایا غریب ہوئے قیامت والے دن وہ اوسی نماز بھی لے کے اوسی, روزہ بھی لے کے اوسی, زکات بھی لے کے اوسی. کتنے بڑے اعمال اس کی تھے. نماز نہیں چھوڑی, روزہ نہیں چھوڑا, زکات نہیں چھوڑی, لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیا, بندے نے حق کا خیال نہ اس رکھیا. اور حضور نے فرمایا اس ساری گلیں اس کو موجود ہو سن, نماز بھی پوری, زکات بھی ادا, روزے بھی رکھے, لیکن قد شتم ھذا کسی بندے اس گال گڈی ہو سی, کسی بندے کا مال کھادا ہو سی, کسی بندے کا خون بہایا ہو سی, کسی بندے کا اون مارا ہو سی. گویا بندہ نے حق اس سے بہت زیادہ لازم ہو سن. انہیں بندہ بلایا رہا سی جسا اس گال گڈی ہو سی, جس دا مال کھادا ہو سی, جسا مارے ہو سی, جس دا خون بہایا ہو سی, وہ سارے بندے آ رہے سن نا. رب تعالیٰ کیا کرے سی اس بندے دا جڑا نماز ہے سی, اس دا جڑا روزہ ہے, اس دی جڑی زکات جڑیاں وہ نیکیاں لے کے آیا, وہ ساریاں نیکیاں چاہ کے انہاں حقداراں ادا کر دیتی ہیں. ویسے انہاں حقداراں دے دیتی ہیں ویسے. اور فرمایا یہ اگر وقت بھی اس سے کوئی حق موجود ہے نا تو وقت انہوں دے گناہ لے کے اس دے پا دیتے. ویسے انہوں دے گناہ لے کے جساں گال کڈیس, جساں برا بھلا آکھاس, جس تے تہمت لائیس, سارے کام زبان نہ کیتیس, کسی ماراس, کسی دا خون بہایاس. فرمایا وقت انہوں دے گناہ لے کے اس دے ڈال دیتے ویسن اور اساں جہنم ہی سٹ دیتے ویسی. صحیح مسلم شریف کی حدیث سے دیکھو کہ حقوق العباد دی اتنی اہمیت ہے. اسی صبح اٹھنے گالی کڈن شروع ہونے شام تک گالیاں, کبھی سوچے ہی نہیں ساری زبان کو جڑی گالی نکل رہی ہے رب تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہو رہا, رب تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہو رہا. حدیث سنو, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش المتفحش. امام سیوطی نے اس حدیث نقل کیتا. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر فوش کو گوئی کرنا والا بندہ جڑے زبان چو برے کلمات ادا کرے نا, گالیاں کڈنا, اللہ تعالیٰ اس کا بغض رکھنا, اللہ تعالیٰ اس کا بغض رکھنا. اور دوسری حدیث چہرے ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفاحش. فرمایا اللہ تعالیٰ اسا پسند نہیں کرے نا جڑا بندہ گالی کڈنا, جڑا بندہ. اور میں تھوڑے کو پوچھا ذرا میری گل توجہ نہ سنے کہ جی اللہ بھی اسی ناپسندیدہ بن گئے ہوں بلکہ اللہ ساڑے نال بغض رکھا کس وجہ تو گالیاں کرنے کی وجہ تو. جس نہ اللہ بغض رکھ سی
جہاں رب کا ناپسندیدہ بندہ بن ویسی گالیاں کٹ کٹ کے تو جو رب دے حضور پیش ہو سی تو بات اس کے کہڑے سلوک کی توقع رکھنا کہ رب میرے نال کی کرے سی، رب میرے نال کی کرے سی، اس گالیاں کٹ کے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ بنا لیا، اور ساری زبان دی آفاتن، زبان دی آفاتن۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ حضور دی حدیث اور ترمذی شریف دی وچ موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس انسان دے اندر بد کلامی ہوئے او اساں عیب دار بنا دے دی، گالیاں کڈنا انسان دے تے ایک دھبا اساں عیب دار بنا دینی۔ وہ نہیں سوچ رہا میری زبان چ جڑی گالی نکل رہی میں ہاتھ نہ تو کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہا، لیکن میری زبان چ جڑے کلمات نکل رہے ہیں کتنے دلاں زخمی کر رہے ہیں، کتنے دلوں میں میرے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جڑے ہو سکتے ہیں میرے اندر پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے، میرے سامنے وہ گل نہیں کریں لیکن دل کے اندر وہ میرے نال کی کرنا شروع ہو گئے سن، نفرت کرنا شروع کر دے سن، گویا گالی اساں عیبدار بنا دیتا، گالیاں کرنا اس بنیا کے بنا دیتا عیبدار۔ حضور نے فرمایا بے حیائی، فحش گوئی، گالیاں کرنا جس بندے کے اندر اے عیب موجود ہے اے عیب اساں عیبدار بنا دینا۔ اور اگے رب دے حبیب ارشاد فرمایا وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، فرمایا جس بندے حیا موجود ہے وہ اساں خوبصورت بنا دینا، وہ اساں کے کر دینا خوبصورت بنا دینا۔ اسی آخنے گال دے جواب کے دیواں گال نہیں، اینٹ دا جواب پتھر نہ دیو، تے جے اگلے بندے تساں گال کڈی تے تسی جواب تساں کے کر دیتی گال کٹ دیتی تے پھر تہاڈے تے اس فرق کی رہ گیا؟ تسی گال اس کڈیے تسی اگوں چپ کر جاؤ، گال نہ کڈو، پتہ لگ سی تہاڈی تربیت ہو رہی، اس دی تربیت ہو رہی، اس دی تربیت کسی گال نہ دیو۔ اسے بھی ایک عادت ہونی، اسے ایک فیشن بنایا ہوا، آپس دو دوست بھی مل سن نا تو ایک ہی دوسرے گال کٹ کے مخاطب ہو سن، ایک ہی دوسرے گال کٹ کے مخاطب ہو سن، حالانکہ دوسرے بندے گالی دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت اسی لوگ اپنے مئو کیوں گالی کٹ سن، لوگ اپنے میں نہ بولو نا، لوگ اپنے مئو کیوں گالی کٹ سن۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا وقت ہو سی لوگ اپنے والدین گالیاں کٹ سن؟ حضور نے فرمایا ہاں ایک بندہ دوسرے اس نے والدین گالی کٹ سی، اس نے والدین گالی کٹ کے وہ خود دعوت دے رہا کہ تم ہی میں نے والدین کی کٹ گالیاں کٹ، وہ اگر ابتدا ہی نہ کریا گالی نہ کڈیا تو اگلا بندہ بھی جواب گال۔ اور اکثر تو ویکھیا لڑائی جھگڑے کی ابتدا کس تو ہونی؟ انہاں گالیاں تو ہی ہونی، انہاں گالیاں تو ہی ہونی۔ اور یہ بھی آخنے جڑے نیک اور عقل مند لوگ ہیں نا وہ آخنے کسی بندے دا اخلاق پہچاننا ہوئے نا کہ اس دا اخلاق کیسا، اس ویلے دیکھو جس ویلے اساں غصہ آیا ہوئے، جس ویلے اساں غصہ اساں کاوڑ چڑھیے ہوئے نا تے بات دیکھو اس دا اخلاق کیسا۔ اس واسطے تو آپ دیکھو سی ہانڈی جس ویلے جوش مرے نہیں نا ہانڈی اگ دیتے تو اس دے وچوں ہر چیز کی ہونی باہر ہونی، بندے دے اندر بھی جس ویلے غصے کا جوش ہونا نا جو کچھ اندر ہونا اس ویلے کیا ہونا باہر ہونا، پتہ لگنا ہے بندہ کیسا، یہ بندہ کیسا۔ گالی دا جواب گال نال نہ دیو۔ حضور علیہ السلام دی حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے، میں یہ پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر امام احمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث نقل فرمانے، آپ فرمانے ایک دفعہ انج ہویا حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایک عورت دا تذکرہ ہویا، صحابہ نے تذکرہ کیتا، فرمایا یا رسول اللہ فلانا تو تقوم النہار
تصوم النہار و تقوم اللیل، فرمایا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے او دن دی وقت روزہ رکھنی، رات دی وقت تہجد ادا کرے دی، رات دی وقت سنائے ذرا، رات دی وقت تہجد ادا کرے دی، فرائض کے پیچھے رہے نا، نوافل اس نے اس قدر اندے، رات دی وقت وہ تہجد پڑھنی اور دن دی وقت روزہ رکھنی، لیکن ایک اس نے بری چیز بھی ہے، وہ کیڑی؟ فرمایا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیاں اپنی زبان دے نال تکلیف دینی، اپنے گواڈیاں اپنی زبان دے نال تکلیف دینی، یعنی انہاں برا بلا آخنی، گالی کڈنا۔ اس دے تے میں بیان کر رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جب اس عورت کا ذکر کیتا گیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، او جہنم دی اگ دے اندر ہے۔ نماز تو پڑھنی، تہجد بھی اسے قضا نہیں ہونے، دن دی وقت روزہ بھی رکھنی، نفلی روزے بھی رکھنی، لیکن زبان دے تے کنٹرول نہیں، زبان دے نال اپنے پڑوسیاں تکلیف دینی، گالی کڈنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ کتنے بھی جہنم دے اندر۔ وقت ایک دوسری عورت کا ذکر کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے جڑے نفلی نماز نہیں پڑھنی، نفلی روزے نہیں رکھنی، صرف اپنے فرض پورے کرنی، لیکن اپنی زبان کے نال کسی تکلیف نہیں دینی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، او جنت وچ، او جنت وچ۔ ساڈی عادت ہونی اسی موٹر سائیکل پنچر ہو گے اساں گاڑی کرنا شروع ہو گئے، بے جان چیزاں بھی اسی کیا کریں، گاڑیاں کرنا شروع کر دینا، کوئی گڈی چلا رہے ہیں خراب ہو گئی اساں گاڑی کرنا شروع کر دے سو۔ جانور روزانہ ڈنگر چگاون گیا، بکریاں چگاون گیا تو ساری زبان چکے نکلنا، گاڑی نکلی، اب گڑی پہ گئی، گڑی بھی تو ایک بیماری ہے، یہ بھی تو آخر خیر ہوگی، یہ بھی تو منہ سے نکل سکنا اور خیر ہوگی۔ اسی ہوں میں ہوں سکول جانا، بچے سبق نہ یاد کیتے ہوئے نا، اساں برا بھلا غصہ چڑھ رہا نا، اگر غصہ ہو گیا تو اساں یہ کہنا نیک وقت سبق کیوں نہیں یاد کیتا، منہ چکی نکلنا۔ اب نیک وقت بد وقت بھی کبھی نہیں آکھا کہ استاد کی بد دعا اساں نہ لگے۔ اس واسطے گالی کڈنا صبح تو شام تک اسی کیا کرنے ہیں، گالی کڈنے رانے ہیں، اور کرامن کاتبین لکھنے رانے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث جو سنی نا، جس ویلے بندہ جھوٹ بولنا تو زبان وچوں ایک اس دی بو نکلی آدو جھوٹ دی وجہ تو، اس بو دی وجہ تو فرشتہ کیوں رہنا دور چلا رہنا، کہ اگر جھوٹ دی وجہ تو فرشتہ دور جا رہا تو جڑے گالی کر رہا ہوا تو ان کا کیا حال ہونا؟ وہ فرشتہ تکلیف پہنچانے ہیں، فرشتہ بھی اسی کی کرنے ہیں، انسان کا انسان رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل حضور فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ترمذی شریف دی وچ موجود ہے، فرمایا هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل، لوگاں جہنم دے وچ جیڑی چیز زیادہ تر سٹے سی نا، فرمایا او انہاں دی اپنیاں زبان دے نال کٹیاں ہوئیاں کھیتیاں، زبان دے نال کٹیاں ہوئیاں کھیتیاں۔ کیوں؟ اسی زبان دے نال کسی دی غیبت کر دیتی، اسی زبان دے نال کسی تے تہمت لا دیتی، اسی زبان دے نال جھوٹ بولنا، اسی زبان چ گالیاں کرنیاں، تو اے زبان تساں کدے لے کے ویسی جہنم وچ جے اگر یہ کام کیتے، تے اسی زبان دے نال لا الہ الا اللہ، اسی زبان دے نال درود پاک، اسی زبان دے نال سبحان ربی الاعلی، تے اے زبان جنت وچ لے جان دا بھی کی ذریعہ۔ دو راستے موجود ہیں، اور بندے کو اختیار ہے، بندہ بے اختیار نہیں بنایا گیا، بندہ اختیار دیتا گیا، اپنی زبان یا جنت لے کے جان دا ذریعہ بنا لے یا جہنم لے کے جان دا
اسی زبان نال کلمات خیر بھی نکل سکنے ہیں، کلمات شر بھی نکل سکنے ہیں، اسی زبان نال تسی کسی دا دل بھی خوش کر سکنے ہو، اور اسی زبان دے نال تسی کسی دا دل زخمی بھی کر سکنے ہو۔ حضور علیہ السلام دی ہور ایک حدیث ہے عورتوں کے بارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقنا، تسی کثرت نال صدقہ کیتا کرو، کثرت نال صدقہ، اس واسطے کہ حضور فرمایا میں اکثر عورتاں جہنم دے اندر ویکھیا، دوزخ دے اندر ویکھیا۔ عورتاں عرض کیتی یا رسول اللہ اس دا سبب کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سبب ہے دو سببن، فرمایا لِأَنَّكُنَّ تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، فرمایا اس واسطے کہ ایک تو تسی اپنے خامن دی نافرمانی کرنی ہو، خامن دی نافرمانی کرنی ہو، دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا تسی بہت زیادہ اپنی زبان دی نال لعنت و ملامت کرنی ہو، لعنت و ملامت کرنے ہو، بری زبان استعمال کرنی ہو، اس وجہ تو تساں کدے چھٹا ویسی جہنم دے اندر، دوزخ دے اندر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، زبان دے نال گالیاں کڈنا، کسیاں بے غیرت آکھنا، یہ بھی تو گال ہے، یہ بھی تو گال ہے۔ ہر وہ کلمہ جس نہ کسیاں کے پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ کلمہ ادا زبان نال نہیں کر۔ اچھا ہوں سنو، میں ایک گل کی تھی کہ ہر وہ کلمہ جس نہ کسی کے پہنچے تکلیف پہنچی، ایک حدیث بڑی پیاری میں پڑھی ہے، حضور علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی طیبہ طاہرہ، یہ فرمانیاں ایک دن میں حضور دے کول موجود ہی ہوں، تے میں نا ایک اور جڑی صحابیہ عورت حضرت صفیہ، انہوں نے قد مبارک چھوٹا ہے سی، قد انہوں نے کیا ہے سی چھوٹا ہے سی، اور میں حضرت صفیہ دی گل کیتی نا تے نہ ہاتھ نال اشارہ کیتا بھائی انہوں نے قد کی بھی چھوٹا، جب میں اشارہ کیتا نا تو حضور علیہ السلام ہن کسی دا قد چھوٹا ہوئے تو اس آنکھ دیونا اتنا زیادہ اس وچ حرج نہیں ہے، لیکن اس گل تے بھی حضور کتنا محسوس کیتا، اے سنو کہ میں ہاتھ نال اشارہ کیتا کہ حضرت صفیہ دا قد کی بھی چھوٹا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تسا منہ دے وچوں اے جا کلمہ ادا کیتا، اگر اس کلمہ سمندر دے پانی دے اندر ملا دیتا جائے سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ کسی دا قد چھوٹا اے آکھنا اسی کی کریں، اسی تو قد چھوٹا تو دور دی گل ہے، اسی تو صبح تو شام تک گالی تو سوا اور گل ہی کوئی نہیں، تو جی گالیاں کٹساں تے اللہ تعالیٰ دے ناپسندیدہ بندے بن بساں، اللہ تعالیٰ دی ناراضگیاں مول گساں اساں لے لساں، تے جی رب ناراض ہو گیا تو پیچھے رہ کے پیچھے جی رب دے بننے نو رب آئی تو ناراض نہیں کرنے، وہ ساری زندگی اسی کوشش لگے رہنے نا کسی طرح رب کیوں بنجے، باغ تیری دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری، وہ ساری زندگی رہنے اس تلاش ہی چن، اس تلاش ہی چلانے کوئی یہ کم دسو جس نہ رب کیوں جائے، تے اسی گاڑی گڑ گڑ کے ہی ربا ناراض کرتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا تو ہور اس تو بڑا درجہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آخری حدیث سنو، ٹائم نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، حضور علیہ السلام دی حدیث، اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا روایت کیتا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ماں دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں اساں جنت دی ضمانت دے دینا، دو چیزاں دی ضمانت ماں دے دی میں اساں، تھوڑی گل نہیں، سودا سستا لیکن اس سے عمل کرنا تھوڑا جا مشکل ہے۔ اور دو چیزاں کیڑیاں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز جو دو جبڑیاں دے درمیان ہے، دو جبڑیاں دے کیڑی چیز ہے؟ زبان، اور دوسری چیز فرمایا جیڑی دو لتاں دے درمیان ہے، یعنی انسان دی شرمگاہ، فرمایا دو چیزوں دی ضمانت ماں دے دی، جنت دی ضمانت میرے کو لے لے، جنت دی ضمانت میرے کو لے لوے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے،
اور خانہ کعبہ دیکھ کے نا تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں ما اطیبک، خانہ کعبہ فرما رہے ہیں اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ، تو کتنا پاکیزہ، رب کا گھر جو ہے، وما اطیب ریحک، اور فرمایا تیری خوشبو بھی بڑی پاکیزہ، فرمایا ما اعظم کا، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بزرگی اور فضیلت والا۔ لیکن اس تو اگلی گل سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ، فرمایا اس رب دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میں محمد دی جان ہے۔ محمد دسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر حضور ہنجی گل کر دے نا، کیا اساں کوئی شک ہے؟ اساں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سچ کے سوا اور کوئی بولنے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، او تو رب کی طرف وحی ہونی تو او بولنے، لیکن حضور کعبہ دیکھ کے فرما رہے ہیں تو کتنا پاکیزہ، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، والذی نفس محمد بیدیہ، اس رب کی قسم جس دے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لحرمت المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ من کے مالہ و دمہ، فرمایا جڑی مومن دی عزت ہے نا وہ اللہ دے نزدیک تیرے تو بڑھ کی بھی زیادہ او احترام آڑی، کعبے تو بڑھ کی بھی مومن دی کیلے عزت ہے، ایسی کی کرنا گاہ کٹ کے اپنے مسلمان بھرا دی عزت خاک اس میں آ دینا، خاک اس میرا دینا، اے نہ سوچے نہیں اس اساسی کہاں کہاں پہ کرنا جڑا حضور دا امتی ہے، جڑا حضور دا امتی ہے، تے ایسا جس نے دورہ حدیث شریف کیتا ہے نا بیرہ شریف، تے اساں بھی ساڑھے جڑے استاد ہے شیخ الحدیث سید اقبال شاہ صاحب وہ اے یخنے اے سبق دینے، کبھی بھی حضور دی امتاں دھوکھا نہ دے، کبھی بھی حضور دی امتاں دھوکھا نہ دے، کدی زبان نال نہیں، کدی اپنے افعال نال نہیں، اے سوچو اس دی عزت کعبہ تو بھی زیادہ کیوے محترم ہے، اس انگار نہیں کردی، اور حضور نے فرمایا جنت دے وچ ایسے محل نہ باہروں ویکھیے تے اندروں نظر آنا، باہروں ویکھیے تے اندروں اتنے پاکیزہ محل نہ، فرمایا اے اس بندے واسطے حسن جس دے بول چنگے حسن، جس دے بول چنگے حسن، وما علیہ الا البلاغ۔